آئیے قبر کے تعلق سے چند باتیں سن لیتے ہیں کہ قبر کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے۔ ان براء بن عازم رضی اللہ عنہ، براء بن عازم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن بندے کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، فیاتی ملکان یجلسانہ، تو اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں منکر و نکیر، فیقولان لہ من ربک، پھر اس سے سوال کرتے ہیں اے بندے مومن، اے بندہ بتا تیرا رب کون ہے۔ وہ مومن بندہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بندہ، 5 وقت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے والا بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں فیقولان لہ، پھر دوسرا سوال اس سے کیا جاتا ہے ما دینک، اے بندے بتا تیرا دین کیا ہے۔ تو مومن بندہ، مسلمان بندہ، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فیقول، پھر اس سے تیسرا سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اے بندہ بتا جو نبی جو پیغمبر تیرے درمیان بھیجے گئے تھے کیا تو ان کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، ان کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے۔ تو مومن بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ کیا کہتا ہے ہوا رسول اللہ، ارے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہمارے درمیان پیغمبر بن کر کے نبی بن کر کے آئے تھے۔ فیقولان لہ وما یدریک، جب 3 سال ان تینوں سوالوں کا جواب دے لیا جاتا ہے ٹھیک ٹھیک مومن بندہ، تو اس سے چوتھا سوال کر لیا جاتا ہے کیا ہے فیقول ما یدریک، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے ذرا یہ بتا کہ تجھ کو ان تینوں سوالات کے جواب کیسے معلوم ہوئے، کس نے بتایا تم کو۔ تو مومن بندہ کیا کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے قرآن کو پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا ہے، اس پر یقین کیا ہے اور اس کی باتوں پر میں نے عمل کیا ہے، اسی وجہ سے مجھے ان تینوں سوالات کے جواب معلوم ہو گئے۔ اس حدیث کے اسٹوری سے کیا بات ثابت ہے قرآن مزید پڑھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قبر کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں سوال جواب میں، تمہیں قرآن سے رشتہ جوڑنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کی باتوں کو سننا ہوگا، قرآن پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، تب ہم قبر کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فضائل قول، اس کے بعد آگے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، اے فرشتو میرے بندے نے بالکل سچ سچ کہا، صحیح صحیح جواب دیا ہے۔ فَأَفْرِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، تو اے فرشتو اب میرے اس مومن بندے کے لیے، میرے اس مومن بندے کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس بندے کو جنت کے لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے اس کے قبر کے اندر۔ فَيَأْتِيهِ مِن رَّوْحِهَا وَطِيبِهَا، پھر اس قبر کے اندر جنت کی خوشبو اور ہوائیں آنے لگتی ہے اس کے قبر کے اندر۔ وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، اور اس کی قبر اس کے نگاہ میں کشادہ کر دی جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اس کی قبر اس کی نگاہ میں کشادہ کر دی جاتی ہے، لمبی چوڑی کتنی، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ایک مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے قبر کے اندر جب اس سے سوال جواب کیا جاتا ہے۔